نکاح کے موقع پر عام طور پہ دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں آج اس محفل میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہوں گا۔ اس لیے ساتھیوں، ہر روز آپ لوگ کئی ایسی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، کئی ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کی نکاحوں میں شرکت کرتے ہیں، پیٹ بھر کھانے کھاتے ہیں، مبارکبادی دے کر آتے ہیں۔ ایسے جگہ، ایسے موقعوں پر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو نکاح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے آج کے 99% دلہوں کی طرح ایکٹنگ، اداکاری نہیں کی۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے آج کس بندے کو نہیں معلوم ہے کہ جہیز لینا، پلنگ، فرنیچر لینا، لڑکے والے ان کے 200-300 باراتی کو، ان کے مہمانوں کو لڑکی کے باپ کے خرچے پر جا کر کھانے کھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جتنی شادیاں آج ہو رہی ہیں، آپ کسی بھی لڑکے سے جا کر پوچھ لیجیے، بھائی ایسا تو کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، آپ نے کیوں کیا اس طرح؟ کیا بولیں گے لڑکے والے؟ نہیں، وہ بچی والوں کی خوشی تھی، وہی سنتے نہیں سنتے، بچی والوں کی خوشی تھی، وہ بچی والوں کے ارمان تھے، وہ ان کے گھر کی آخری شادی تھی، دیکھو وہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، کہتے وہ لوگ نہیں مانے بھائی، اس لیے ہم لوگ بھی خاموش بیٹھ گئے۔ کتنی جگہ نہیں سنتے؟ یہ سب اداکاری ہے، یہ سب ایکٹنگ ہے۔ اگر لڑکے کی نیت یہ ہوتی ہے، لڑکے کی نیت کہ شادی مکمل سنت پر ہونا ہے، لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہونا، اگر لڑکے کی نیت یہ ہوتی تو کیا یہ بات نہیں کہہ سکتا وہ کہ انکل اگر شادی نبی کی سنت پر ہے تو پھر رشتہ منظور ہے، ورنہ پھر رشتہ دوسرا دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ کیا آج کوئی نوجوان لڑکا ہمت کرتا ہے یہ بات کہنے کے لیے؟ نہیں کرتا، دیکھ لو آپ۔ کیوں؟ لڑکے کے دل میں بھی نیت ہوتی ہے، لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، اپنے ارمان کو اگر صاف صاف ظاہر کرے گا تو لوگ بدنام کریں گے، اس لیے کیا کرتا ہے وہ بچی والوں کے اوپر ڈال دے کر اپنے سارے ارمان نکلواتا ہے۔ کتنے جگہ آپ نہیں سنتے، مثال دیکھ لو، آج سماج میں دیکھتے بھی ہے، لوگوں کا خیال کیا ہے، جب تک صاحب کو دبلی لڑکی نہیں ملتی، لمبی لڑکی نہیں ملتی، گوری لڑکی نہیں ملتی، انہوں نکاح نہیں کرتے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، خاندانوں میں دیکھتے بھی ہے، ایک صاحب کو رشتہ دیکھا 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 گھر جا کر دیکھ کے آ گئے بچی کو، لیکن شادی نہیں۔ پوچھتے نارے کیا وہ میں پرسوں گئے کہتے نا میرے کو ہاؤ گئے، وہ ذرا بچی موٹی تھی اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے۔ سنے نہیں سنے؟ اب آپ یہاں ذرا غور کرو، بچے کی خواہش تھی لمبی لڑکی، دبلی لڑکی، گوری لڑکی، اب ان کے پسند کی لڑکی نہیں ملی تو انہوں شادی کرے یا ریجیکٹ کر کے آگے، کینسل کر کے آگے رشتہ۔ 10 گھر نہیں 20 گھر رشتے توڑ دیتے ہیں، 1 سال نہیں 3 سال انتظار کرتے صاحب، ان کی پسند کی لڑکی نہیں ملی۔ اب میرا سوال یہ ہے، پسند کی لڑکی نہیں ملی تو رشتہ کینسل کر دیا، سن لیا آپ لوگ، لیکن آج تک آپ کی زندگی میں کبھی سنے آپ لوگ کہ ہاں وہ صاحب مکمل سنت پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، لڑکی والے راضی نہیں تھے اس لیے انہوں رشتہ کینسل کر لیے؟ سنے کبھی آپ لوگ؟ انہوں مکمل بغیر کسی کھانوں کے، بغیر کسی باراتی کے، بغیر کسی فنکشن ہال کے مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو ودا کرنا چاہ رہے تھے، لڑکی والے نہیں مان رہے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ رشتہ کینسل کر دیے۔ سنے کبھی آپ لوگ؟ نہیں سنتے۔ لڑکی پسند کی نہیں تھی، کینسل ہوا، رشتہ تو سنیں گے، روزانہ سنیں گے، لیکن سنت کے مطابق شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے ہم نے رشتہ کینسل کیا۔ نہیں سنتے آپ۔ کیوں؟ لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے بھائی، لیکن انہوں کیا ہے، لڑکی کے باپ کے کندھے پر بندوق لگا دے کر انہوں پورے گولیاں چلا دیتے، نہیں لڑکی والے نہیں مان رہے ان کے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں آج کے دور میں اگر جھوٹوں کو دیکھنا ہے، جھوٹوں کو، شاید صاحب اپنی پوری زندگی میں سچائی کی زندگی گزارتے ہوں گا، لیکن بات جب شادی کی آ جاتی تو کتنے جھوٹ بولے جاتے۔ رشتہ شروعات سے لے کر ولیمہ ختم کر کے گھر لوٹنے تک قدم پر جھوٹ کے سہارے رشتے ہو رہے ہیں، آج نہیں دیکھ رہے؟ تو ایسے ماحول میں جہاں آپ ہیں، جہاں اکثریت کو ایسے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں واقع مرد مجاہد بن کر، لڑکی کا کچھ نہیں چاہیے تو بس نہیں چاہیے، نبی کے طریقے پہ سنت پہ شادی کرنا ہے تو سنت پہ شادی کرنا ہے، اس چیز کو آپ کے سامنے جو ثبوت بنا کر دکھا رہا ہے، تو کیا وہ لڑکا قابل مبارکباد نہیں ہے؟ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں پڑھ کر رسول اللہ کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ورنہ آج دیکھ لو، آج کچھ لڑکے تیار ہوتے ہیں سنت پر شادی کرنے کے لیے، پرابلم کیا ہے، لڑکی والے نہیں مانتے، خاندان والوں کے تانے،
خاندان والوں کے نزاکتیں، خاندان والوں کے نخرے، لوگ کہاں تانے دیتے کی، لوگ کہاں باتیں سناتے کی، اس چکر میں آ کر اکثر لڑکی والے سنت پر شادی نہیں کرتے، حالانکہ دل میں خواہش ہوتی ہے سنت پر شادی کرنے کی، لیکن خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ شاید تانا دے دیں گے۔ اگر میں نبی کی سنت پر عمل کر لوں تو لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی مبارکبادی نہیں دیں گے، سنت کی قبولیت کی بھی مبارکبادی نہیں دیں گے۔ ارے پیسے بچا لیا دیکھ رہے، ارے کیا بخیل ہے، بچی کی شادی میں کھانا بھی نہیں کھلا، لوگ تانے دے دیں گے، لوگ باتیں بولیں گے۔ ایسے ماحول میں جہاں آپ ہیں وہاں لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کے رسول کی سنت ہی میرے لیے عزیز ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہی میرے لیے عمل ہے، اس چیز کو ثبوت بناتے ہوئے جن لڑکی والوں نے آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہے، کیا وہ لوگ قابل مبارکباد نہیں ہیں؟ ساتھیوں دیکھ لو آپ، ایک کامن آدمی کے لیے تو دور کی بات ہے، بات اگر کسی عالمہ لڑکی کی آتی ہے، آپ دیکھتے بھی آج دن بہ دن لوگ کیا ہے اپنی لڑکیوں کو مدرسوں میں پڑھا رہے، دیکھ رہے آپ، تاکہ بچی عالمہ بن جائیں گی تو گھر سدھرے گا۔ اب یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے ساتھیوں، جو آخری پیغام ہے آج کے میرے اس خطبہ نکاح کا، آپ دیکھ لو آج یہ جو شادی آپ دیکھ رہے، یہ کوئی معمولی عالمہ کا نکاح نہیں ہے، ورنہ آج گھر گھر ایک ایک عالمہ نکل رہی، خاندان کو ایک عالمہ تو نکل کے آ جا رہی، لیکن یہ اس عالمہ کا نکاح ہے جس نے واقع اپنے علم کا فائدہ، اپنے علم کا ثبوت اس نکاح کے ذریعے سے دکھا دیا ہے۔ ورنہ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ ایک سے ایک عالمہ لڑکی ہے، لیکن اس نکاح کے ذریعے سے کیا آپ فرق بتا سکتے کہ یہ ایک عالمہ لڑکی کی نکاح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ عالمہ لڑکی کی بھی نکاح ویسی ہے جیسے ایک جاہلہ نکاح کر رہی ہے، ایک گریجویشن والی لڑکی جیسے نکاح کر رہی، ایک عالمیت کی سرٹیفکیٹ رکھنے والی لڑکی بھی اسی طرح کی نکاح کر رہی، کوئی فرق نہیں رہا۔ تو بھائی آپ کی عالمیت کا فائدہ کیا تھا؟ جب تم عالمیت کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کا علم حاصل کیے، تم 3 سال مدرسے میں رہ کر قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھ کر آئے، تو پھر اس کا عمل آپ کو لوگوں میں دکھنا چاہیے۔ اور شادی یہ ایک سماجی معاملہ ہے، سماج کو نظر آتا ہے باضابطہ، تو جب لوگوں کو آپ دکھائیں گے، لوگ فرق محسوس کرے کہ یہ شادی ایک عالمہ کی لڑکی ہے، لوگ باضابطہ فرق محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن آج سماج میں آپ کیا دیکھتے، عالمہ لڑکی بھی ہو، صاحب عالم بھی کیوں نہ ہو، لوگ بولتے بھی نا، آج کل شادی کی بات چیت کرے تو ارے مول صاحب آج نہیں کر رہے، آج تو میرے کو بول رہا، سنتے نہیں سنتے، تو یہ معاملہ پڑ چکا ہے۔ کیوں؟ خود نہ عالم صاحب آج سنت پہ شادی کرتے، نہ عالمہ محترمہ سنت پہ شادی کرتے، عالم صاحب بھی خوشی کے نام سے پورا وصول کر لیتے، عالمہ بھی کیا ہے اپنے ارمان ہے، آخری شادی ہے گھر کی، اب میری شادی میں میرے ارمان نہیں نکلیں گے کیسا، اس نیت سے وہ جو علم حاصل کی تھی اپنے علم کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ساتھیوں یہ جو عالمہ لڑکی آپ کے سامنے اپنے علم کا ثبوت دے رہی ہے، اس نے جو پڑھا رسول اللہ کی سنتوں کو تو اسی کو عمل میں لایا کہ اپنے لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں، نبی کی جو سنت تھی، نبی کی بیٹیوں کی جیسی ودائی ہوئی، نبی جیسے اپنی شادیاں کیے گئے اس طرح شادیاں کیے، تو یہ ثبوت ہے۔ اسی لیے ساتھیوں آپ تمام بھی اس مسجد سے نکل تو یہ عہد کر کے نکلو آج کہ آج کے بعد اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو اسی طرح لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ ہوئے بغیر نکاح کرنا ہے، اور ولیمہ بھی کرنا تو مختصر ولیمہ کرنا، اس کا فیصلہ کر کے اٹھو آپ، ورنہ اس چیز کو آپ اسلامی کتابیں تو دنیا بھر کی حدیثیں آیتیں واقعہ سنائیں گے، لیکن کیا ضمیر رکھنے والا، دل رکھنے والا، سوچ رکھنے والے کے لیے کیا یہ مثال کافی نہیں ہے؟ ایک لڑکی اپنے والدین کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کی یادوں کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے سسرال آ رہی ہے، دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، آ کر زندگی بھر اپنے سسرال میں رہنا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، ہونے والے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ضرورت پڑی تو سسرال کی خدمت بھی کرنا ہے۔ ویکلی ہالیڈے ہے بیگم کو، گھر میں آپ کی عورتوں کو ویکلی چھٹی ہے نہیں ہے، ماہانہ پیمنٹ ہے، ماہانہ پیمنٹ بھی نہیں ہے، ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ اس عورت کی عظیم قربانی کو تو یاد رکھو، وہ عورت اپنی گھر کو، اپنی گھر کی یادوں کو چھوڑ کر پوری زندگی بھر کے لیے ایک مرد کے پاس آ رہی ہے، آ کر پوری زندگی بھر مرد کی خدمت کرنا ہے، اس کے بچوں کی خدمت کرنا ہے، ان کے والدین کی خدمت کرنا ہے، بدلے میں ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، مہینے میں کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہے، اور ریٹائرمنٹ بھی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اسلام نے ایسی عورت کی عزت کو اتنا بلند کر کے رکھ دیا، اس عورت کے نکاح میں لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا، اسلام نے فلسفہ بتا دیا۔ پوری شادی میں خرچے ہیں تو اسلام نے دو خرچے بتائے ہیں، ایک خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ۔ اسلام نے یہ دونوں ہی خرچے بتائے ہیں، وہ دونوں کے دونوں خرچے بھی کیا ہے؟ لڑکے کے ذمہ رکھے ہیں۔ کیوں؟ گھر لڑکے کا آباد ہوتا ہے،
लड़के के घर आबाद होने के लिए लड़की आ रही है, तो खुशी तो यहां पर लड़के के घर पर है। तो लड़के के घर पर खुशी है, तो इस्लाम ने यही फलसफा बताया कि वो लड़का वलीमे की दावत करे, और जब अपनी बेगम को ले रहा है तो वो नकद महर अदा करे। तो आप अपने अकल से भी अगर सवाल करेंगे तो हमारा अकल में यही तस्लीम देगा कि एक लड़की पूरी जिंदगी भर के लिए अपने घर को छोड़कर आ रही है, तो बदले में तुम उसको तोहफा दो, बदले में तुम उसको गिफ्ट दो। लेकिन हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा खानदान क्या कहता है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस के मुकम्मल खिलाफ वर्जी। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल, वो निकाह बाबरकत निकाह है जो निकाह कम से कम खर्चे पर होता। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, एक और हदीस में कह रहे हैं, वो निकाह बेहतरीन निकाह है जो निकाह कम से कम खर्चे पर होता है। यानी नबी कह रहे कि कम से कम खर्चे पर करने वाला निकाह बेहतरीन निकाह है। आपका खानदान, आपका समाज, आपका सोसाइटी क्या कहता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस निकाह में ज्यादा खर्चे होते हैं, जिस निकाह में ज्यादा पकवान रखवाए जाते हैं, जिस निकाह में जितना बड़ा फंक्शन हॉल बुक करवाया जाता है, उस निकाह को हम बेहतरीन समझते हैं हमारे मामले में। देखते नहीं देखते? जिसका जितना बड़ा फंक्शन हॉल है, जिसने जितने ज्यादा पकवान रखे हैं, तो हम उसकी तारीफ करके आ जाते हैं। अगर किसी ने मस्जिद में नबी की सुन्नत पर शादी कर दिया, नबी की सुन्नत की तकमील कर दी, तो हम वहां मुबारकबादी देने के बजाय, उस अमल की कबूलियत की दुआ करने के बजाय हम वहां ताना देते हैं, हम वहां नुक्ताचीनी करते हैं, हम उंगलियां लगाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये क्या शरीयत का मजाक नहीं है? इस तरह का अमल करने वाला तो बसा औकात उसकी नीयत की वजह से इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो इस्लाम की किसी अरकान की मजाक करना, इस्लाम के किसी अमल को हंसी मजाक उड़ा देना, ये तो इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है। तो इसीलिए साथियों, ये जो मिसाल आंखों के सामने आप देख रहे हैं, ये सुन्नत निकाह के जो आप शाहिद है, तो आप भी दुआ करिए कि अपनी जिंदगियों में जब कभी भी शादी करना, तो इसी तरह बगैर किसी लड़की के बाप का सिंगल 1 रुपए का खर्चा करवाए के, भले लड़की का बाप लखपति क्यों ना हो, लड़की का बाप करोड़पति क्यों ना हो, जब मेरे नबी ने उनकी शादियों में 1 रुपया लड़की के बाप से वसूल नहीं किया, जब मेरे नबी ने उनकी 4 बेटियों की शादी में सिंगल 1 रुपए का खर्चा नहीं किया, तो क्या आज मुझे और आपको उतनी ज्यादा दौलत होगी जितनी दौलत मेरे नबी और मेरे नबी के असलाफ की नहीं थी? ये आज हमको जज्बा लेकर उठना है साथियों। और दुआ करो कि ये जो महफिल में हम बैठे हैं, अल्लाह ताला इस महफिल को मुबारक करे, और यहाँ जो एक नया जोड़ा आपस में अल्लाह के घर में अल्लाह के राजी के खातिर एक हुए हैं, अल्लाह ताला इनके एक होने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इनके जरिए से नेक साले औलाद अता फरमाए, शैतान के वसवसों से, शैतान के फितनों से इनकी हिफाजत करे। जिस तरह ये लोग शादी को सुन्नत पर किए हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के हर छोटी सी छोटी सुन्नत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रखे, सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जब खातिमा हो ईमान बिल खैर होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।